اللہ کے ایک ایسے نبی جن کے ساتھ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ انہیں زندہ ہی شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، پھر جو ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں ان ظالموں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو آخر کون تھے وہ نبی جن کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں؟ دوستوں، جس نبی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ دانیال علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل کے جوال کے آخری دور میں یروشلم پیدا ہوئے تھے۔ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہوئے تو یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا، اور اس دور میں لوگ بدماشیاں، ظلم، جناکاری اور طرح طرح کے ظلم میں مبتلا تھے اور پوری طرح اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب اس قوم پر بخت نصر کے روپ میں قہر بن کر آیا۔ بخت نصر اس سمے بابل یعنی بیبیلون کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دانیال علیہ السلام کا ماننا تھا کہ بنی اسرائیل پوری طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے بخت نصر پر ان کا حملہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا، اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور صحیح ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا اور غریب لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بابل لے گیا۔ انہی غلاموں میں حضرت ارمیا اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ایک دن بخت نصر نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا، نیچے کا حصہ تانبے کا اور پیر لوہے کے تھے۔ اس بت پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ بت پوری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری زمین اسے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے کافی حیران ہوا اور اپنی پوری سلطنت سے نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کوئی نجومی نہیں بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو یہ مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت دانیال کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم کا عطا کیا تھا۔ اس سمے دانیال علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ بخت نصر کے محل کی جیل میں ہی بند تھے، لہٰذا آپ کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص پہلے اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد بخت نصر خاموش رہا، کیونکہ اسے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے آپ کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت قائم ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو پوری زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا اس کے پیر اور انگلیاں کچھ مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی۔ تو اس سلطنت میں انتر ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ پھر دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تیری حکومت کا جلد خاتمہ ہوگا اور دوسری قومیں غالب آ جائیں گی۔ بادشاہ بخت نصر دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر کافی پربھاوت ہوا، اور اس نے حضرت دانیال کو محل میں نوکری دے دی۔ بخت نصر جب بھی سوال کرتا تو دانیال علیہ السلام محل کے باقی لوگوں سے سب سے اچھا جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال نے محل میں رہتے ہوئے کبھی بھی حرام کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ کھانا اور پانی پر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس سادے کھانے میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ وہاں کے لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ کچھ سمے بعد بخت نصر کو پریشان کرنے والے خواب آنے شروع ہو گئے، جس کی تعبیر کرتے ہوئے حضرت دانیال نے فرمایا کہ تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو اللہ کی حکمرانی منظور کرے گا، اور آپ نے اسے نصیحت دی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب لوگوں پر اپنے خزانے کا رخ کھول دیں، بھوکے اور محتاج کی مدد کر، پھر شاید اللہ تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کی اس بات پر عمل کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے غریب لوگوں کی کافی مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہیں رہا۔ اس کے بعد بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا،
اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس کے کچھ سمے بعد بخت نصر کی موت ہو گئی۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا غدی پر بیٹھا جو انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلتے تھے، انہوں نے بخت نصر کے بیٹے کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی اس سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا اس بادشاہ نے جب آپ کے بارے میں یہ سنا تو اس نے دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت دانیال نے شیر کے پنجرے میں آدم خور شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے اللہ، میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے، جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت اس قید خانے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور شیر جبرائیل کو دیکھ کر سہم گئے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے قید خانے میں جھانکا اور دیکھا کہ حضرت دانیال صحیح سلامت اس قید خانے میں موجود ہے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں، یہ نظارہ دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ آپ بہت ہی نیک اور اللہ کے چنے ہوئے شخص ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اللہ کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کے خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بادشاہ نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور بڑی ہی عزت کے ساتھ اس نے آپ کو اپنے محل کا وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم بادشاہ جسے آج بھی تاریخ میں سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام حضرت ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے بخت نصر کو جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہو گئی۔ خواب میں آنے والی اس بت کے سونے کے سر سے مراد بابل کی سلطنت تھی۔ دوسری ملکہ یعنی چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابل کی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت یعنی تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس میں سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنتیں فارس کا پوری طرح خاتمہ کر دیا تھا۔ آخر میں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں رومن امپائر تھیں جو کہ بعد میں دو حصوں میں بٹ گئی تھیں۔ یہودی اور نصارہ کو اس میں سے ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے خاتمے کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمانی خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدا کی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ لوگ امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد خدا کی آسمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست سلطنتوں کا اس سمے خاتمہ ہوتا چلا گیا اور اسلام دنیا میں ہر جگہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس عظیم سلطنت کی اہل کتاب نے مخالفت کی کیونکہ اسے تعمیل کرنے والے ہمارے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ بہرحال دانیال علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق آسمانی خدا کی سلطنت قیامت تک قائم رہے گی اور یہ سلطنت اب مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔